اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 6th چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 دقیقہ قیامت کے۔ کل تک ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو وہ اعمال آپ کے بچ جاتے ہیں، ثبت ہو جاتے ہیں، اور اگر نیت خالص نہیں ہوتی ہے اور خدا کے لیے انجام نہیں دیا، ریاکاری کے لیے انجام دیا، تو وہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور نلیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میری کتاب سے میرے اعمال دھیرے دھیرے محو ہو رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، تو میں بہت ناراحت تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ تب یہ ملک جو ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے اعمال صرف خدا کے لیے انجام دیتے ہو تو ان کی کوئی ویلیو ہے، ان کی کوئی ارزش ہے، لیکن اگر کسی غیر خدا کے لیے ریاکاری کرتے ہو، یعنی تھوڑا سا بھی عمل اپنا غیر خدا کے لیے کرتے ہو، تو وہ سارا کا سارا عمل صرف اس شخص کے لیے ہی ارزش رکھتا ہے، خدا کے لیے کوئی ارزش نہیں رکھتا۔ مگر تم نے یہ بات نہیں سنی، الاعمال بالنیہ، یعنی اعمال نیت سے وابستگی رکھتے ہیں، جیسی تمہاری نیت ہے اتنی ہی ارزش تمہارے اعمال کی ہوگی۔ جیسے جیسے پیج پلٹاتا جاتا اور دیکھتا جاتا کہ میرے اعمال نابود ہو رہے ہیں، میرے اعمال مٹے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ ایسی حماقتیں کی ہیں، ایسی بیوقوفیاں کی ہیں جس کی وجہ سے میرے اچھے اچھے اعمال نابود ہو رہے تھے۔ اچانک سے دیکھا کہ ایک صفحے کے اوپر بہت ہی موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، نجات ایک انسان، یعنی ایک انسان کو نجات دینا، یعنی ایک انسان کی جان بچانا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے یہ ماجرا کیا تھا، اور میں نے بہت خدا کا شکر کیا کہ الحمدللہ ایک کام تو میں نے خالصانہ خدا کے لیے کیا، کیونکہ یہ کام میں نے واقعاً خدا کے لیے خالصانہ کیا تھا۔ ماجرا کچھ اس طرح تھا کہ ہم لوگ تفریح کے لیے گئے تھے ہمارے دوستوں کے ساتھ، اور وہیں اطراف میں ایک نہر تھی، اور نہر میں پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ نہر میں گر گیا ہے اور پانی کے بہاؤ سے بہا جا رہا ہے، اور اگر اسے کسی نے نہیں بچایا تو وہ ڈوب جائے گا۔ تبھی میں نے نیت کی کہ میں جاؤں گا اور اس بچے کو بچاؤں گا، لیکن میرے دوستوں نے مجھے روک لیا، کہا کہ نہر کا پانی بہت تیز ہے، اگر تم جاؤ گے تو شاید تم بھی ڈوب جاؤ گے، اور شاید یہ بچانے کی جگہ تمہارے موت کا سبب بن جائے، تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس بچے کا کوئی مددگار نہیں تھا، تو میں نہر کے نزدیک گیا اور میں نے خدا سے کہا، خدایا صرف تیرے لیے میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ اور پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے تیر کر اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اسے بچانے کی کوشش کی۔ میں نے اس بات کی ٹریننگ لے رکھی تھی کہ ڈوبتے ہوئے کو کیسا بچایا جائے، تو میں نے اس بچے کو پکڑا، تھاما اور اپنے ساتھ کھینچ کر نہر کے کنارے لے کر آیا۔ بلکہ یہ نہر نہیں، ایک ڈیم تھا، اور ڈیم کے پاس جو پانی جمع ہوا تھا وہاں کا ماجرا تھا، اور پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، ممکن تھا کہ ہم دونوں ڈوب جائیں، لیکن بہت جد و جہد اور کوشش کی وجہ سے میں کنارے تک پہنچ سکا، اور میرے دوستوں نے مدد کی اور ہم دونوں کو اس پانی سے باہر نکالا، اور ہم سب نے مل کے اس بچے کی جان کو بچا لیا۔ اس بچے کے ماں باپ وہیں نزدیک تھے، وہ آ کر بہت خوش ہو گئے کہ بچے کی جان بچ گئی، انہوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، بہت تشکر کیا، اور پھر ہم نے ان سے خداحافظی کی اور ہم واپس اپنے راستے پر نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے، تب اس بچے کے ماں باپ نے مجھ سے میرا نام، پتہ اور فون نمبر لے لیا تھا۔ جب میں اپنے اعمال کو اس صفحے پر لکھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان کو نجات دیا، تو میں بہت خوشحال ہو گیا، کیونکہ ایک عمل جو میں نے خالصانہ خدا کے لیے انجام دیا تھا یہ اچھی طرح سے یہاں ثبت ہوا تھا۔ ایسے موقع پہ جب سارے اعمال محو ہو رہے تھے، سارے اعمال مٹے جا رہے تھے اور ساری بدبختیاں میرے سر پر پھوٹ رہی تھی، ایسے اعمال کی بہت سخت ضرورت تھی جہاں پر ایک عمل جو خالصانہ انجام دیا وہ میری مدد کرے، وہ مجھے نجات دے سکے۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ میرا ایک عمل بہت ہی اچھے انداز میں اور موٹے الفاظ میں ثبت ہوا تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ یہ عمل بھی دھیرے دھیرے مٹا جا رہا ہے۔ بہت ناراحت ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، اور ملک سے متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ جو کام خالصانہ خدا کے لیے کرتے ہو وہ ہمیشہ حفظ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ثبت ہوتا ہے، وہ کبھی مٹتا نہیں، پھر کیوں یہ عمل مٹا جا رہا ہے؟ تو ملک نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، جو کام خدا کے لیے خالصانہ کیا جاتا ہے اور صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ حفظ رہتا ہے اور مٹتا نہیں ہے، لیکن
اگرچہ تم نے یہ کام شروعات میں خدا کے لیے انجام دیا، لیکن جب تم راستے میں گھر جا رہے تھے تو تمہارے فکر میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ یہ تو ذرا سوچو، یہ تو ذرا دیکھو۔ تبھی وہ فلم میرے سامنے شروع ہو گئی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا تو میرے ذہن میں کیا کیا باتیں چل رہی تھی۔ میں خود کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک بہت ہی بڑا کام میں نے انجام دیا ہے، ایک بہت ہی خطرناک کام میں نے انجام دیا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک بچے کی جان بچائی ہے۔ اگر میں ان ماں باپ کی جگہ ہوتا تو میں جا کر سب کو اس بات کے بارے میں بتاتا، اور جا کر اخبار میں بتاتا، اور جا کر ٹی وی والوں کو بتاتا، اور جا کر اس شہر کے میئر کو بتاتا، اور میئر بھی ایک اچھا خاصا موٹا ہدیہ اور پیسے کی رقم لا کر مجھے ہدیہ کرتا اور مجھے ریوارڈ دیتا کہ تم نے ایک بچے کی جان بچائی، وہ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے۔ بلکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ اخبار والوں کو اور ٹی وی والوں کو میرے پاس آ کر میرا انٹرویو لینا چاہیے کہ میں نے کیسے اس بات کی ہمت کی کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک بچے کی جان بچائی۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا، ایک بہت ہی بڑا، سخت اور سنگین کام تھا، اور یہ کام میں نے انجام دیا ہے، میں نے، تو میرا تو نام ہونا ہی چاہیے۔ اور پھر فلم میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو چیزوں کی میں نے نیت کی تھی، جو چیزوں کے بارے میں نے سوچا، اگلے دن بالکل ویسا ہی ہوا۔ ماں باپ نے جا کر اس شہر کے میئر کو بتایا، اخبار والوں کو بتایا، ٹی وی والوں کو بتایا، اور میئر آ کر اس نے مجھے ایک بہت موٹی رقم ہدیے کے طور پر دی۔ اخبار والوں نے میری فوٹو نکالی اور اخبار میں خبریں چھاپی، ٹی وی والوں نے میری فوٹو نکالی اور انٹرویو لے کر مجھے ٹی وی پر دکھایا گیا۔ تو جو میں نے سوچا تھا وہ سب کچھ اگلے دن ہوا۔ پھر وہ ملک میری طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ تم نے شروعات میں کام تو خدا کی رضایت کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے ہی ہاتھوں سے اسے خراب کر لیا۔ دنیاوی ریوارڈز کے پیچھے پڑ گئے، دنیاوی نعمتوں کو چاہتے تھے، دنیاوی مقدار چاہتے تھے اور پیسہ چاہتے تھے، اور تمہیں یہ سب ملا۔ دنیا میں تمہارا نام، شہرت، پیسہ، تم جو سب چاہتے تھے وہ تمہیں ملا۔ سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جس کی آرزو تھی وہ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ پھر میں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا کام خراب کیا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، میرے ہاتھ تو خالی ہو چکے۔ تو وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا تھا اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جب کام شروع کرتے ہیں تو خدا کی خوشنودی کے لیے اور خدا کی رضایت کے لیے شروع کرتے ہیں، اما اس کے بعد انہیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آخر تک اس نیت کو باقی رکھے اور اس اخلاص کو باقی رکھے کہ یہ کام صرف خدا کی رضایت اور خوشنودی کے لیے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا طلبی میں اور دنیا کے چکا چوند میں اور پیسے اور شہرت کے چکر میں ان کی نیت بدل جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ اخلاص جو ان کے دل میں خدا کے لیے تھا وہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے لیے عمل انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے لیے لوگوں کو مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اعمال نابود ہو جاتے ہیں اور محو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عزیزو، برادرو اور خواہرو، نیت پر توجہ رکھے کہ نیت صرف خالصانہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہ صرف عمل کے شروعات میں بلکہ عمل کے انتہا تک، اور اس کے بعد بھی نیت صرف خدا کی رضایت کے لیے، اور ریوارڈ بھی اور اس کی جزا ہے وہ بھی ہم صرف خدا سے امید رکھے، نہ لوگوں سے اور نہ اس دنیا سے۔ انشاءاللہ باقی کے مطالب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔